السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو سلسلہ وار ہم آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کی نشست میں بھی ہم نے آپ کے سامنے قیام اللیل اور اسی طرح تطوع النہار یعنی رات کے نوافل اور دن کی جو نوافل ہیں ان کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج بھی آپ کے سامنے ایک اسی طرح کا باب پیش کریں گے، الترغیب فی قیام اللیل، یعنی رات کی نماز کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے، جو ابھارا گیا ہے، جس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اس طرح کے مسائل، اس طرح کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہ جو نشست اور یہ جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے وہ برائے ایصال ثواب حضرت مولانا علامہ غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار سید محمد انوار الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ ہے۔ تو آج جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے کہ رات میں نفل نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے سلسلے میں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ باب نمبر 967، الترغیب فی قیام اللیل، رات کو نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1610، اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن یزید قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام احدکم عقد الشیطان على رأسه 3 عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي ارقد فاني استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة أخرى فإن صلى إن حلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ اس میں رات میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور انسان کے اندر سستی کیوں آتی ہے، اس کی نمازیں قضا وغیرہ کیوں ہو جاتی ہیں، اس کے متعلق یہاں پر بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں جس پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں ڈال دیتا ہے، یعنی 3 طرح کی، جس کو ہم گیٹھی کہتے ہیں، گانٹھ ڈال دیتا ہے، گرہ باندھ دیتا ہے۔ جب کوئی تم میں سے سوتا ہے تو سر پر، یعنی سر پر اس کے 3 گانٹھ ڈال دیتا ہے، اور ہر ایک پر یہ مار دیتا ہے کہ رات بڑی ہے سو جا، یعنی رات بڑی ہے تو سوتے رہے، اٹھ کر نماز وغیرہ مت پڑھ، اس طرح ہر ایک پر یہ لکھ دیتا ہے، وہ اس کے اندر باندھ دیتا ہے۔ پھر اگر وہ جاگ گیا، کون؟ انسان مسلمان اگر رات میں جاگ جاتا ہے اور شیطان کا کہنا نہ سنا تو اس نے اللہ کی یاد کی نیند سے اٹھتے ہی تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی شیطان نے جو اس پر جو گرہیں ڈالی ہیں 3، اور جس میں یہ لکھا ہے کہ تو رات بڑی ہے سوتے رہے اور سو جا، نماز مت پڑھ وغیرہ وغیرہ جو اس نے لکھا ہے، تو اس کو نہ سن کر، اس کا اثر اپنے آپ پر نہ لیتے ہوئے انسان اگر اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب وضو کرتا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے وہ نیند سے تو ایک گرہ کھلتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھتا ہے تو سب گرہیں، یعنی تینوں کی تینیں گرہ کھل جاتی ہیں، اور صبح کو خوش مزاج ہنسمکھ رہتا ہے، یعنی بالکل چستی کے ساتھ۔ جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے طیب النفس، یعنی اس کا نفس بہت ہی اچھا، پاکیزہ اور برائیوں سے پاک رہتا ہے، اور آگے فرمایا نشیطن، چست چابک رہتا ہے، اس کو سستی وغیرہ نہیں آتی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ شیطان نے جو گرہیں باندھی ہیں اور جو اس کو بہکایا ہے کہ رات لمبی ہے سو جاؤ، یہ جو اس نے کہا ہے، اگر اس پر انسان عمل کر لیتا ہے اور سو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اصبح خبیث النفس، تو وہ برے نفس کے ساتھ، یعنی اس کے دل میں برائیاں ہوں گی، شیطان کے وسوسے ہوں گے،
اور اسی طرح فرمایا گیا کہ کسلان سستی کے ساتھ اڑتا ہے، اس کے اندر چستی نہیں ہوتی اور وہ ایک دم چابک نہیں ہوتا، کاموں میں اس کی سستی آ جاتی ہے، اس کے کام مکمل نہیں ہوتے، ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رات میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، رات میں نماز پڑھنا چاہیے، نفل کسی بھی طرح کی پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1611 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن عبد اللہ قال ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلة حتى اصبح قال ذلك رجل بال الشیطان فی اذنیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو رات کو صبح تک سوتا رہتا ہے، یعنی رات کو سو گیا تو پھر صبح تک سوتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ صبح کی نماز بھی چھوڑتا تھا یا صرف راتوں کی جو نماز ہے تہجد وغیرہ اس کو چھوڑتا تھا، وہ بات کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن صبح تک سوتا تھا، ایسے شخص کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، شیطان نے وسوسے ڈال دیا ہے اس کے دل میں، اس لیے وہ نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 1612 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانا نام عن الصلاة بالبارحة حتى اصبح قال ذاك الشيطان بال اذنيه یا بالا فی اذنیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص رات کو سو گیا نماز سے پہلے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی اس کو غفلت میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ شیطان نے کانوں میں پیشاب کر دیا، یعنی شیطان نے اس کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حدیث نمبر 1613 اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحیی عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته فصلت فإن ابت نفح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ایقظت زوجها فصلى وإن ابى نزحت في وجهه الماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرے اللہ اس شخص پر جو رات کو جاگے پھر نماز پڑھے، پھر جگا دے اپنی عورت کو، وہ بھی نماز پڑھے، اگر اٹھے تو اس کی منہ پر یعنی چہرے پر پانی چھڑک دے، اور رحم کرے اللہ اس عورت پر جو رات کو اٹھے پھر جگائے اپنے خاوند کو، وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ مانے اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ رات میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے جو خاوند جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، خود اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر بیوی نہیں اٹھتی تو اس پر پانی چھڑکتا ہے، یعنی اٹھانے کی اس کو کوشش کرتا ہے، اور اٹھانے کے جو ذریعے ہیں جیسے پانی چھڑک کر اٹھایا جاتا ہے تو پانی چھڑک کر اس کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شوہر کے لیے، اور اسی طرح اس عورت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور رحم کی دعا دی کہ جو عورت رات کو اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور پھر خود اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پھر اس پر پانی چھڑکتی ہے اور پانی چھڑک کر اس کو اٹھاتی ہے، صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو ایسی عورت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کی ہے اللہ سے۔ تو ان احادیث سے رات کی جو نماز ہے یعنی قیام لیل جس کو کہا جاتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد وغیرہ پڑھنا، تو اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث نمبر 1614 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن عقیل عن الزہری عن علی بن حسین ان الحسین بن علی حدثه عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور حضرت فاطمہ کو پکارا رات کو، یعنی رات میں آواز دی اور فرمایا نماز نہیں پڑھتے تہجد کی؟ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی تو نہیں فرمایا، صرف
چونکہ رات کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا الا تصلون، کیا نماز نہیں پڑھتے؟ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ فرض نمازیں تو دن کی جو نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں تو پڑھتے تھے، اب رات کی کیا نماز ہے؟ وہ تہجد کی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا ہم کو اٹھائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، یعنی واپس چلے گئے۔ جب میں نے یہ کہا پھر میں نے سنا آپ پیٹھ موڑے جا رہے تھے اور ران پر ہاتھ مار کے فرماتے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، لڑنے والا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید یہ اس لیے بھی کہا ہو کہ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز نہیں پڑھتے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید یہ کہنا تھا کہ ہاں اگر اٹھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں یا نہیں اٹھتے تو نہیں پڑھتے ہیں، اس طرح کہنا چاہیے تھا، لیکن شاید کچھ الگ انداز سے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اگر اٹھائے گا تو ہم پڑھیں گے یا نہیں اٹھائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ شاید یہ تھوڑا سا لڑائی کے قریب ہے شاید، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ورنہ اس کے علاوہ تو یہاں پر کوئی اور بات نظر نہیں آتی۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمہ نے بھی جو بات کہی اس میں بھی کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، لیکن شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دینا چاہا کہ جو سوال کیا جائے جواب اسی طرح کا دیا جائے۔ حدیث نمبر 1615 اخبرنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا عمی قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف عن محمد بن مسلم ابن شہاب عن علی بن حسین عن ابیہ عن جدہ عن علی بن ابی طالب قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هبيا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول أنا والله لا نصلي إلا ما كتب علينا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ اب یہاں پر اس حدیث میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے رات میں اور ہم کو جگایا، یعنی بیدار کیا، اٹھایا رات میں نماز کے لیے، پھر اپنے گھر کو لوٹ گئے اور بڑی دیر تک نماز پڑھے لیکن ہماری آہٹ نہ پائی، یعنی ہمارے اٹھنے کی علامت آپ کو نہیں ملی، چونکہ جب آدمی اٹھ جاتا ہے تو گھر میں تھوڑی سی آوازیں آتی ہے، برتنوں کی وضو کرنے کی آواز آتی ہے، اٹھنے کی آواز آتی ہے، بات کرنے کی آواز آتی ہے، تو اس طرح کی کوئی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنے۔ ہم تو پھر لیٹ کر سو گئے تھے، تب تو آپ پھر آئے، یعنی لیٹ کر پھر سو گئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور ہم کو جگایا اور فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ میں اٹھ کر بیٹھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں مل رہا تھا، اعرق عینی، یعنی میں اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا، مل رہا تھا، اور کہتا تھا قسم خدا کی ہم اسی قدر نماز پڑھیں گے جتنی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ یعنی یہ بات حضرت علی نے کہا، یعنی ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر میں رکھا ہے، یا پھر جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الا ما کتب علینا، مگر وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اس طرح یا تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف فرض نماز پڑھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جتنا ہمارے مقدر میں ہے ہم وہی نماز پڑھیں گے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے گا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اور ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو ہم کو اٹھا دے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
یعنی گھر سے واپس چلے گئے اور اپنا ہاتھ ران پر مارتے ہوئے فرماتے تھے ہم اسی قدر نماز پڑھیں گے جتنی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ یہ حضرت علی کا کلام تھا، یعنی یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یہ بات لڑائی کی تھی، یعنی لڑائی کی کا مطلب ہم زبردستی کیوں کر رہے ہو، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے، لڑائی کرنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا کہ ما نصلی الا ما کتب علینا، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، یا پھر ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہمارے مقدر میں ہے۔ اس لفظ کو یا اس جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہوئے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی بات بری لگتی ہے تو کہتا ہے اس نے ایسا کہہ دیا، یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر پر گئے اور اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں ملنے والا ہوں، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں ملنے والا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب آپ راستے میں جا رہے ہیں واپس، تو اب آپ ان لفظوں کو دہرائیں گے، مجھے آپ سے ملنا نہیں ہے، بتاتا ہوں میں اس کو، یعنی یہ الفاظ دہرا کے آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے لوٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ما نصلی الا ما کتب اللہ لنا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یعنی ہم نماز نہیں پڑھیں گے وہی جو ہمارے مقدر میں ہے، واقعی انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا تأثر اور حضرت علی کو آ کر اٹھانا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر اٹھانا نماز کے لیے، ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات میں نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ افضل ہے رات میں نماز پڑھنا، چاہے آپ 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن نفل نماز اگر آپ رات میں نماز پڑھتے ہیں، نفل بھی نماز، تو وہ تہجد ہی ہوتی ہے۔ تہجد کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، صرف اس کا نام الگ ہے، نام الگ ہے۔ جیسے آپ بہت ساری نمازوں کے نام آپ سنے ہوں گے، جیسے قضاء حاجت، اور اسی طرح صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، اور اسی طرح بہت ساری تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ جو جتنی نمازیں ہیں یہ ساری نمازیں نفل ہی ہیں۔ نماز ایک فرض ہوتی ہے، ایک واجب ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جو بھی نماز ہوگی، نماز کا جو بھی نام ہوگا وہ نفل نماز ہی کا نام بدل جائے گا۔ تہجد یہ بھی نفل نماز ہے، اگرچہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت کو بھی نوافل کی فہرست میں لیا جاتا ہے۔ تو رات میں اگر آپ نفل نماز کی بھی نیت کر کے پڑھیں گے تو وہ تہجد ہی ہوگی، آپ کو الگ سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اس طرح کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز تہجد ہی کی ہوگی۔ تو قیام لیل کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے لوگوں کو نماز پڑھنے کی، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تو اس کی فضیلت بھی آپ نے سنا، اور بیوی اگر شوہر کو اٹھاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، خود بھی نماز پڑھتی ہے، تو اس کی فضیلت بھی آپ نے سنا۔ اب یہ جو باب ہے فضل صلاۃ اللیل، رات کی نماز کی فضیلت پھر بیان کی جا رہی ہے الگ احادیث سے۔ باب نمبر 968 فضل صلاۃ اللیل، رات کی نماز کی فضیلت، حدیث نمبر 1616 اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلوات وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو روزوں میں سب سے بہترین روزہ رمضان کے علاوہ کون سا ہے؟ وہ محرم کا روزہ ہے، کیونکہ محرم ایک تو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، محرم میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، تو اس لیے محرم کی زیادہ فضیلت ہونے کی وجہ سے محرم کے روزے کی بھی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے
رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا محرم میں بہت زیادہ افضل ہے، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد رات میں نماز پڑھنا بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ حدیث نمبر 1617 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله قال حدثنا شعبہ عن ابی بشر جعفر بن ابی وحشیہ انه سمع عن حمید بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل وافضل الصیام بعد رمضان المحرم ارسل شعبۃ بن الحجاج۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد رات کی نماز فضیلت رکھتی ہے، یعنی فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، اور روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم کی فضیلت زیادہ ہے۔ ارسال کیا ہے اس حدیث کو شعبہ بن حجاج نے، یعنی یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی سند تو مسلسل ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نہیں پہنچی۔ تو حدیث نمبر 969 فضل صلاۃ اللیل فی السفر، سفر میں تہجد پڑھنے کی فضیلت یا سفر میں رات کی نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1618 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن منصور قال سمعت ربعيا عن زید بن ظبیان رفعه الى ابی ذر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل إلى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوزعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو ایک قوم کا تھا، اس قوم کے پاس ایک شخص مانگنے آیا اللہ کے لیے، نہ رشتہ اور نہ ناطے کی وجہ سے، پھر اس قوم نے اس کو نہ دیا، وہ شخص چپکے سے چلا گیا اور چھپا کر اس کو دے آیا جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یا اس شخص کے جس کو دیا ہے، اور ایک وہ شخص جو ایک قوم میں تھا وہ رات بھر چلا، جب سونا ان کو سب سے بھلا معلوم ہوا، یعنی رات بھر چلتے رہے اور تھکان کی وجہ سے سب سے محبوب چیز، سب سے اچھی چیز ان کو، ظاہر سی بات ہے جب انسان تھک جاتا ہے تو سونا اس کو سب سے اہم ہوتا ہے اور ہر انسان سونا چاہتا ہے، تو ایسا اگر کسی کی حالت ہے تو وہ اترے اور پڑھ کر سو گئے، مگر وہ شخص کھڑا رہا اللہ سے دعا کرتا ہوا، یعنی ایک قافلہ تھا اور تھک کر سارے لوگ سو گئے مگر ایک شخص اس میں سے جو انہی کے برابر تھکا ہوا تھا، نیند اس پر غالب تھی، لیکن پھر بھی وہ شخص کھڑا ہوا اور نماز پڑھا اور دعا کیا، اور اس کے سامنے عاجزی کرتا ہوا اللہ کے سامنے، اور اس کی آیتیں پڑھتا ہوا یعنی یا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اور نماز پڑھتا ہوا۔ اور ایک وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے جو لشکر میں تھا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو لوگ بھاگ گئے مگر وہ سینہ سامنے کیے ہوئے چلا گیا، یہاں تک کہ یا تو شہید ہو گیا یا پھر اللہ نے اس کو فتح دے دی، یعنی اس کو جتا دیا۔ تو یہ 3 شخص جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ یہ 3 کون ہیں ہم مختصر طور پر آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی قوم سے چھپا کر، اپنے لوگوں سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں جو صدقہ کرتا ہے اور اس صدقہ کرنے والے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا پھر اللہ اور اس شخص کے علاوہ جس کو دیا جا رہا ہے ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جانا چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص اتنا زیادہ ہو کہ کسی کو بتانا تک نہیں چاہیے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، اور انسان بھی جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کے بعد اس کو بھول جانا چاہیے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، تاکہ پھر دوسرے صدقے کی تیاری ہو سکے۔ اگر اس کو یاد رکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے ابھی صدقہ کیا ہے، تو اس لیے پہلے صدقے کو جیسے ہی آپ نے صدقہ کیا اس کو بھول جانا چاہیے۔ پھر
دوسرا صدقہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ایک سفر میں تھا اور سفر میں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، پورا مکمل ایک قافلہ تھا، اور چل کر یا سفر کر کے بہت ہی زیادہ وہ تھک چکے تھے، اور ان کا اب سب سے بہترین کام اگر ان کو کوئی پسند تھا تو وہ سونا، چونکہ انسان تھکان کی وجہ سے سو جاتا ہے اور سونے کی وجہ سے اس کی تھکان ختم ہو جاتی ہے، سستی ختم ہوتی ہے، اور اس کے جسم میں ایک طاقت آتی ہے، اس کو ایک پاور ملتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کہ مکمل تھکاوٹ ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جب کہ پورا قافلہ سو چکا ہو، اس کی ساری جماعت سو چکی ہو، سارا گروپ اس کا سو گیا، لیکن ایک شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کو آپ یا تو غازی کہیں یا تو شہید کہیں، یعنی اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے بہت سارے لوگ بھاگ گئے، یعنی قافلہ چھوڑ کر، جماعت چھوڑ کر چلے گئے، یا تو ڈر کر یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے ایسی حالت میں چلے گئے، اور ایک شخص کھڑا ہو کر لڑتا رہا یہاں تک کہ یا تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، یا پھر اس کے لڑنے کی وجہ سے اور اس کی طاقت کی وجہ سے اور اللہ کی مدد سے وہ فتح پا لیا، یعنی جیت گیا۔ تو ایسے شخص کو بھی چاہے وہ شہید ہو جائے چاہے جیت جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اوپر جو ہم نے باب باندھا تھا اور جو باب کا نام تھا وہ کیا تھا؟ صلاۃ اللیل فی السفر، یعنی سفر میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ کون سی نماز؟ رات کی نماز، تہجد یا کوئی بھی نفل رات میں پڑھنے کی فضیلت۔ یہ کیوں باب بنایا گیا؟ چونکہ درمیان میں جو بات آئی تھی، 3 شخصوں میں سے جو ایک شخص تھا وہ مسافر تھا اور اس نے رات میں نماز پڑھی تھی۔ تو بہرحال رات میں نماز پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ہر اعتبار سے، چاہے آپ اپنے علاقے میں ہوں چاہے سفر میں ہو۔ باب نمبر 970، وقت القیام، رات کو کس وقت نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ حدیث نمبر 1619، اخبرنا محمد بن ابراہیم البصری عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا شعبہ عن اشعث ابن سلیم عن ابیہ عن مسروق قال قلت لعائشہ ای الاعمال احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت اذا سمع الصارخ۔ حضرت مسروق سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے کہا جو کام ہمیشہ ہو، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک بات حدیث میں آئی تھی، کیا تھی؟ کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یا ادومه وان قل، اس طرح کی بات آئی تھی، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے والی حدیث میں 3 باتیں ذکر کی گئی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جس پر آدمی پابندی کرے، جس کو مستقل کرے، ہمیشہ کرے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ کام تھوڑا سا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اس سے پہلے رات کی بات آئی آپ کے سامنے، رات میں نماز پڑھنے کی، آپ نے رات میں تقریباً 20-30 رکعتیں نماز پڑھ لی ایک دن، پھر اس کے بعد مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا، اور کبھی 10 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 4-5 دن اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نمازیں نہیں پڑھی آپ نے رات میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ 10 رکعتیں نہیں، 20 رکعتیں نہیں، 30 رکعتیں نہیں، صرف 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، چونکہ 2 رکعت 10 سے بھی کم ہے، 20 سے بھی کم ہے، 30 سے بھی کم ہے، لیکن یہ کام، یہ عمل آپ کا روزانہ ہو رہا ہے، یعنی روزانہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی وہ 20-30 رکعتوں والی نماز سے زیادہ یہ 2 رکعت اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آپ اس پر پابندی کر رہے ہیں۔ تو پابندی جس عمل پر ہوگی وہ اللہ کو، اور اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا جو کام ہمیشہ ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آپ کا وقت کیا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جب
مرغ بولتا ہے، یعنی جب مرغہ بانگ دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے تہجد کا وقت۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرغہ کب بانگ دیتا ہے۔ یہ تقریباً آپ رات کے 3 حصے کریں، رات کے 3 حصے کریں اور اس میں سے 2 حصے گزر جائیں، یعنی 2/3۔ 3 حصے کریں تو اس میں سے 1/3 2/3 2/3 حصے گزر جائیں۔ 2/3 حصے گزرنے کے بعد جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی تہائی کا مطلب ابھی 1/3 رات باقی ہوتی ہے، تو اس وقت میں رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ وقت اللہ کے نزدیک یہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انسان پر نیند کے غالب آنے کا وقت ہوتا ہے، اور 2/3 کے بعد جب صبح سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے انسان اس میں نیند کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، نیند بہت زیادہ اس کو آتی ہے۔ تو ایسے وقت میں نیند پر وہ غالب ہو کر، یعنی انسان نیند کو قابو میں رکھ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے یہ عمل، اگرچہ کہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو لیکن پڑھ لینا چاہیے۔ اور وقت کیا ہے؟ آخر کا تہائی حصہ، یعنی لاسٹ 1/3 سمجھیے۔ باب نمبر 971۔ اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں، رات کا 1/3 گزر جائے، مثلا تقریباً 12 بجے کے وقت جو ہے، رات جیسے تھوڑا سا جو اجالا یا روشنی وغیرہ جو ہوتی ہے اور لوگوں کے سونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، لوگ 11 بجے 12 بجے سے سونا شروع کرتے ہیں، تو 12 بجے کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 3:30 بجے آپ اٹھیں، 4 بجے اٹھیں، 3 بجے اٹھ کر ہی نہ آپ نماز پڑھیں، لیکن سو کر یہاں پر آپ کو بتا دینا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے اکثر و بیشتر، زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بغیر سوئے کے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب اس طریقے کا آپ کو نہیں ملے گا جس طریقے کا ثواب آپ سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے، تھوڑی دیر سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے اس میں جو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ بغیر سوئے نماز پڑھنے کی نہیں ہے فضیلت اور اس کا ثواب۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ بغیر سوئے کے نماز پڑھ لیں گے، مثال کے طور پر آپ 1 بجے تک رات میں جگتے رہے اور 1 بجے آپ نے تہجد پڑھ لی، پھر سو گئے، تو آپ کی نماز تو ہو گئی، تہجد بھی آپ کی ادا ہو گئی، لیکن آپ کو ثواب سنگل ملے گا، یعنی آپ کو صرف ثواب نماز ہی کا ملے گا، نماز پڑھنے کی تہجد کی جو بھی فضیلت ہے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ سو جائیں گے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھیں گے، یعنی ایسا سوئیں گے کہ آپ کو نیند محسوس ہو اور تھوڑی سی آپ کو نیند لگ جائے، پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، تو اس کا آپ کو ڈبل دگنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو آپ کو تہجد کی نماز کا جو ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی، دوسرا ثواب آپ کو جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ نے اٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کیا، اور نیند کے بعد جب آدمی پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اور اٹھ کر نیند سے اٹھ کر کوئی کام کرنا اس کے لیے بہت بھاری کام ہوتا ہے، تو یہ آدمی نہیں کر سکتا، تو یہ تکلیف جو اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور جو تکلیف وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو نیند اس وقت پیاری ہونے کے باوجود وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس تکلیف کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، تہجد کا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور یہ تکلیف جو برداشت کی جا رہی ہے اسلام میں شریعت میں اس کا بھی آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اصل میں تہجد کا وقت کبھی بھی ہے، آپ رات میں جیسے اندھیرا بڑھ جائے اور رات شروع ہو جائے، لوگوں کا سونا شروع ہو جائے اور تقریباً لوگ سو جائیں، تو آپ پھر اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سو کر اٹھنے کی فضیلت اٹھ کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے بغیر سوئے پڑھنے کی۔ یہ اصل تہجد کا مسئلہ ہے۔ باب نمبر 971، ذکر ما یستفتح بہ القیام۔ جب رات کو اٹھے تو پہلے
کیا کرنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1620، اخبرنا عصمت بن الفضل قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ ابن صالح قال حدثنا الازہر ابن سعید عن عاصم ابن حمید قال سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 10 أو يحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة۔ رات میں جب ہم اٹھیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تہجد پڑھنے کے لیے آپ اٹھیں تو پہلے کیا کریں وہ دیکھیں۔ حضرت عاصم بن حمید سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا تو نے وہ بات مجھ سے پوچھی کسی نے نہیں پوچھی، یعنی یہ اتنی باریک بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سوال کرے گا تو یہ پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے تھے، کتنی دیر نماز پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ نماز پڑھتے تھے تو کون سی صورت پڑھتے تھے۔ اس طرح کے موٹے موٹے جو سوال ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ کس دعا سے آپ نماز شروع کرتے تھے یا نماز پڑھنے سے پہلے کیا دعا آپ پڑھتے تھے۔ یہ بہت باریک بات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی جو اب تک کسی نے نہیں پوچھی، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بار اللہ اکبر کہتے، یکبرو کا مطلب تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے 10 بار، پھر 10 بار الحمدللہ کہتے، پھر 10 بار سبحان اللہ کہتے، پھر 10 بار یحللو یعنی لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 10 بار استغفار کرتے یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا تو یہ یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب یعنی اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا آپ یہ دعا فرماتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یعنی اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے، واہدنی اور مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی اور مجھے تو عطا کر، عام بات کچھ بھی یعنی دین کے اعتبار سے تو مجھے عطا کر، وعافنی اور مجھے عافیت دے دے، یعنی سکون اور اطمینان دے دے، اور ایسی عافیت دے کہ میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں، سکون سے کر سکوں، اطمینان کے ساتھ کر سکوں، اور مجھے صحت دے۔ یعنی عافیت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ 2 لفظ ایسے ہیں خیر اور عافیت، 2 لفظ بہت ہی زیادہ جامع لفظ ہیں کہ اس کے اندر عافیت، جیسے مثال کے طور پر آپ عافیت سمجھیں، اگر آپ کبھی بھی اللہ سے مانگیں تو عافیت مانگیں، عافیت کے اندر صحت آ جاتی ہے، یعنی بیمار ہیں تو صحت مل جاتی ہے۔ عافیت اگر آپ مقروض ہیں، کسی کو پیسے آپ دینے ہیں، قرضہ ہے آپ کا، تو عافیت کے اندر وہ قرض کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے۔ عافیت اگر آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کی جو بھرپائی ہے، اس کی جو تلافی ہے، اور کاروبار میں جو برکت کی بات ہے وہ عافیت میں آتی ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کو فرما بردار بنانا ہے تو عافیت اگر آپ مانگیں تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بہرحال دنیا کے اعتبار سے جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، سارے اچھے کام، سارے فائدے، ساری نفع کی چیزیں عافیت کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اگر آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو عافیت کے اندر آتا ہے، اگر آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو عافیت کے اندر آتا ہے، اگر آپ اللہ سے اللہ کی رضامندی، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی مانگتے ہیں تو وہ عافیت کے اندر آتا ہے، اگر اللہ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگتے ہیں تو عافیت کے اندر آتا ہے، اگر آپ اللہ رب العزت سے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت، آپ کا ساتھ مانگتے ہیں تو عافیت کے اندر آتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی عافیت کی دعا مانگو، تم بھی عافیت کی دعا مانگو، اور
عافیت میں دنیا کی بھی اچھائیاں آئیں گی اور آخرت کی بھی اچھائیاں آئیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورزقنی وعافنی، مجھے عطا کر اور مجھے عافیت دے دے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ پھر آپ آگے فرماتے تھے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، چونکہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی قیامت کا جو جھٹکا ہوگا، جو نفخہ ہوگا اور جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے انسان قیامت کے دن وہاں پر جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، سب ملے ملے ہوئے ہوں گے، اور جگہ بہت تنگ ہوگی، اور ایسا لوگوں کو محسوس ہوگا کہ جگہ تنگ ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بہرحال جو بھی منظر ہے وہ آپ نے بہت جگہ سنا بھی ہوگا، بیانات میں بھی سنا ہوگا، تو جگہ بہت تنگ ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما کر امت کو تعلیم دی اور کہا کہ تم بھی اس طرح کی دعا مانگو۔ کیا ہے دعا؟ اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن کے جگہ کی تنگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ قیامت کے دن مجھے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکھ، اور لوگ جس طرح پریشان ہوں گے اس طرح پریشان تو مجھے مت رکھ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو الگ ہے، مقام محمود آپ کا مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو تو وہاں پر پہنچا دے گا، لیکن یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے جب اٹھتے تو اس طرح کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1621 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن معمر والاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ربيعة بن كعب الاسلمي قال كنت ابيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اسمعه اذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سوتا، یعنی آپ کے کمرے کے پاس سوتا، تو میں سنتا جب رات کو اڑتے تو دیر تک فرماتے سبحان اللہ رب العالمین، پھر آپ بہت دیر تک فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی اس کا مطلب اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعائیں بتائی آپ وہ بھی کرتے تھے، اور یہ جو سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ اس طرح بھی آپ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں جس میں سہولت ہو اس طرح کی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جو ہمیں آسانی سے یاد ہو سکیں، جو ہم آسانی سے پڑھ سکیں تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1622 اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الاحول يعني سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق لك اسلمت وعليك توكلت وبك آمنت ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اس کے اندر دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تہجد کے لیے تو آپ فرماتے اللہم لک الحمد، جو آخر تک دعا ہے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور یہ زمینوں اور آسمان میں جو بھی روشنی ہے وہ تیری وجہ سے ہے، ومن فیہن، صرف زمین و آسمان کا تو نور نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا بھی تو نور ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں، ان میں جو روشنی ہے وہ بھی تیری وجہ سے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی لیے تعریف ہے، انت قیام السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی قائم کرنے والا ہے، تو ہی بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان
تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی لیے تعریف ہے، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان تمام مخلوقات کا جو اس میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیری ہی لیے تعریف ہے، أَنْتَ حَقٌّ، تو بالکل برحق ہے، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، اور تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت بھی بالکل حق ہے، یعنی جنت کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی وہ ساری سچ ہیں، حق ہیں، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جہنم بھی حق ہے، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت بھی برحق ہے، وہ ہونے والی ہے، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور تمام کے تمام نبی برحق تھے، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اور محمد بھی برحق ہے۔ لَكَ أَسْلَمْتُ، میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے سپرد کر دیا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سپرد کر دیا یعنی سونپ دیا، یعنی میں تیرا سب کا سب تیرے ہی لیے ہوں، میرا جسم تیرے لیے ہے، میری روح تیرے لیے ہے۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وہ بھی کہ آمنت، میں تجھ پر ایمان لایا۔ ثم ذکر قتیبہ کلمۃ، اور پھر اس کے بعد قتیبہ نے ایک تھوڑا سا ذکر کیا ایک کلمہ جس کے معنی، جس کا مطلب یہ ہے، وہ بھی کا خاصمت و الیک حاکمت، اور وہ بھی کا خاصمت، میں نے تیرے ہی لیے جھگڑا کیا، خاصمت جھگڑا کرنا، میں تیرے ہی لیے، یعنی اگر میں کسی سے لڑائی کیا، میں نے کسی سے جھگڑا کیا تو میں نے تیرے لیے کیا، اپنے مقصد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے میں نے نہیں کیا۔ اور وہ الیک حاکمت، اور میں نے تیرے ہی لیے فیصلہ کیا، اگر جیسے کوئی فریق دو گروپ آتے لڑائی کر کے تو میں نے تیری ہی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے، حق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا۔ اغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیے ہیں اور بعد میں کیے ہیں، جو میں نے جو میری اگلی پچھلی جو غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، جو غلطیاں ہیں جو تو نے، ہم آگے یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے کروائی آپ سے، جو اللہ نے کروائی، اور یہ بھی جو ہے یہ تعلیم ہے امت کے لیے، یعنی امت کو بتلانا ہے کہ تم بھی اس طرح کی دعائیں کرو۔ جب میرے سارے گناہ معاف ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، سارا فیصلہ اللہ رب العزت نے میرے لیے سنا دیا، تو تم تو گناہ گار ہو، میں معصوم ہوں، تم گناہ گار ہو، تو تم بھی اس طرح کی دعائیں کیا کرو۔ اغفر لی ما قدمت وما اخرت، کہ اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے، تو اس طرح کی دعا تم بھی کیا کرو۔ اور اللہ نے دوسری جگہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ امت کو بتانے کے لیے۔ وما اعلنت، یعنی میں نے جو علانیہ کھلم کھلا جو غلطیاں کی ہیں اس کو بھی تو معاف کر دے۔ انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے چھوڑنے والا ہے۔ لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ولا حول، کسی کو نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کسی کے پاس گناہوں سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ ہی سے، یعنی تیری ہی وجہ سے۔ اگر تو نیکی کرنے کی طاقت دے گا تو ہم نیکی کر سکتے ہیں، اگر تو گناہ سے بچنے کی طاقت دے گا تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی کر سکیں یا جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ بہرحال اس حدیث میں ان دعاؤں کا ذکر ہے، وہ دعائیں بتائی گئی ہیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کیا کرتے تھے تاکہ امت کی مغفرت ہو جائے، امت کے لیے تعلیم ہو جائے اور امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1623، اخبرنا محمد بن سلمہ قال انبأنا ابن القاسم عن مالک قال حدثني مخرمہ ابن سلیمان عن قریب عن عبد الله بن عباس أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قال إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم دنيت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يقتلها
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين۔ اس کے اندر تھوڑی سی حدیث اور تقریباً اس کا مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن وہاں پر یہ کس باب کے تحت حدیث بیان کی گئی؟ باب کا نام تھا کہ نماز میں کسی کو ایک طرف سے دوسری طرف کھینچ لینا۔ اگر کوئی بائیں جانب کھڑا ہوا ہے تو اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کر لینا، اگر ایک آدمی ہو تو اس باب کے نام سے یہ حدیث بیان کی گئی۔ لیکن یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بالکل وضاحت کے ساتھ کھلم کھلا کیا کیا ہوا اس رات میں ساری چیزوں کو یہاں پر بتا دیا ہے، اور نماز کو صرف نماز کہہ کر آپ نے اپنی بات مکمل نہیں کی، بلکہ کس طرح آپ نے نماز پڑھی، کیا کیا پڑھی، ساری چیزیں یہاں پر بتائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک رات حضرت ام المؤمنین میمونہ کے گھر میں رہے، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غالباً ان کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں، جی جو ان کی خالہ تھیں، تو انہوں نے کہا میں بچھونے کی چوڑان میں لیٹا، یعنی جو بستر ہوتا ہے، بستر کی جو چوڑان ہوتی ہے، جیسے ایسا بچھایا جاتا ہے مکمل، تو اس طرح میں لیٹا، بچھونے کی چوڑان میں لیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ اس کی لمبائی میں لیٹی، یعنی آپ حضرت میمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے، یعنی جیسے لیٹا جاتا ہے بستر بچھا کر جس طرح لیٹا جاتا ہے اس طرح، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس طرح چوڑان میں لیٹ گئے، تو اس طرح لیٹے۔ پھر آپ سوتے رہے، جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، یعنی آدھی رات سے تھوڑی دیر پہلے یا آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے منہ ملنے لگے نیند دور کرنے کے لیے۔ جیسے ایک عام طور پر ہوتا ہے، انسان جب نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اپنی آنکھیں، اس سے پہلے ایک بات آئی تھی حضرت علی کی کہ اعرق عینیہ، میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھانے کے لگے، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مل رہے تھے تاکہ نیند دور ہو جائے۔ پھر آپ نے 10 آیتیں جو سورہ آل عمران کی آخر آیتیں ہیں، وہ 10 آیتیں پڑھی جو غالباً آخری رکوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ پہلی آیت۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں اللہ والوں کا ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ جو آخر کی 10 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، تو وہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ پھر ایک مشک کی طرف گئے جو لٹک رہی تھی، مشک یعنی اصل میں مشکیزہ ہے، وہ جو گھڑا ہوتا ہے، تو اس کی طرف آپ گئے اور اس میں سے پانی لے کر اچھی طرح وضو کیا، آپ وضو کرنے لگے، پھر نماز پڑھنے لگے کھڑے ہو کر۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے بھی کھڑے ہو کر ایسا ہی کیا، یعنی مطلب میں بھی مشکیزے کے پاس گیا، گھڑے کے پاس گیا، وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر نزدیک آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا، پہلو میں یعنی آپ کے بازو میں، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کان پکڑ کر ملنے لگے یعنی اس طرح کرنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر وتر پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں؟ غالباً 12 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 ہو گئی، پھر 2 رکعتیں 4 ہو گئی، پھر 2 رکعتیں 6 ہو گئی، پھر 2 رکعتیں 8 ہو گئی، پھر 2 رکعتیں 10 ہو گئی، پھر 2 رکعتیں 12، یعنی 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ اور کیسے پڑھا کرتے تھے؟ 2 رکعت، 2 رکعت کا مطلب ہر 2 رکعت پر سلام۔ یہ 12 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وتر پڑھا، پھر لیٹ گئے۔ 12 کا تہجد پڑھی، پھر وتر پڑھے، پھر آپ لیٹ گئے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ مؤذن آیا فجر کی نماز کے لیے، یعنی فجر کی نماز کی اذان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال بلانے کے لیے آئے۔
اس وقت آپ نے ہلکی 2 رکعتیں پڑھی، یعنی چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ 2 رکعتیں کون سی تھی؟ یہ فجر کی سنت تھی۔ اور اس سے پہلے ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لیٹا اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں لگی تھی۔ اگر نیند لگتی بھی تو اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے تو بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ یعنی جس طرح سونے کی وجہ سے تم غافل ہو جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تم کہاں ہو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، نیند پوری ہوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا، یعنی میں غافل نہیں ہوتا اس کا مطلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے بھی تو بھی آپ کے لیے وضو ضروری نہیں تھا۔ تو یہ اصل 2 رکعتیں تہجد کی ہیں۔ پھر 3 رکعت اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہے رات میں تو آپ وطر رات میں پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ واجب الوطر جو ہے اس کو رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے اٹھنے کا رات میں تو پھر عشاء کے بعد جو اس کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ پڑھ کر سو جائیں۔ باب نمبر 973 ما یفعل اذا قام من اللیل من السواک، جب رات میں اٹھے تو کیا کرنا چاہیے، مسواک وغیرہ کیسا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1624 اخبرنا عمرو بن علی و محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفیان عن منصور والاعمش وحسین عن ابی وائل عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام اللیل یشوص فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے، یشوص فاہ، اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے۔ تو پہلا کام مسواک کرنا چاہیے۔ دعائیں وغیرہ جو ہیں اب ایک حساب سے ایک ترتیب سے کر لینا چاہیے، پہلے مسواک کریں پھر اس کے بعد آپ دعائیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 1625 بالکل وہی حدیث ہے۔ اخبرنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبہ عن حسین قال سمعت ابا وائل يحدث عن حذیفہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، اوپر اذا قام اللیل جب رات کو اٹھتے یہ بات آئی۔ اب یہاں پر جب آپ رات میں اٹھتے یا رات سے اٹھتے، یشوص فاہ بالسواک، تو آپ اپنے منہ کو مسواک سے دھو لیتے۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے کہ ذکر الاختلاف علی ابی حسین عثمان بن عاصم فی هذا الحدیث، یعنی اوپر جو روایت کی گئی وہ والاعمش و حسین عن ابی وائل کی سند تھی، لیکن یہاں پر جو بات ہے عن حسین قال سمعت ابا وائل، اس طرح کی بات ہے۔ تو ابی حسین عثمان بن عاصم پر اس روایت میں اختلاف کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اختلاف کرنے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 1626 اخبرنا عبید اللہ بن سعید عن اسحاق بن سلیمان عن ابی سنان عن ابی حسین عن شقیق عن حذیفہ قال كنا نؤمر بالسواک اذا قمنا من اللیل۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے ہم کو حکم تھا مسواک کرنے کا جب ہم رات کو اٹھیں۔ تو یہ رات میں چاہے آپ رات میں اٹھیں یا پھر صبح کو اٹھیں، کیونکہ آپ صبح بھی جو اٹھ رہے ہیں وہ رات ہی سے اٹھ رہے ہیں، یعنی رات میں آپ سوئے تھے اس لیے صبح اٹھ رہے ہیں تو بھی مسواک کرنا چاہیے، مسواک سنت ہے۔ حدیث نمبر 1627 اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا عبید اللہ قال انبأنا اسرائیل عن ابی حسین عن شقیق قال كنا نؤمر اذا قمنا من اللیل ان نشوص افواہنا بالسواک۔ حضرت شقیق نے کہا ہم کو حکم تھا جب رات کو اٹھیں تو اپنے منہ صاف کر لیں مسواک سے۔ حدیث نمبر 973 بأی شیء یستفتح صلاته باللیل، رات کی نماز کس طرح شروع کریں، کس دعا سے شروع کریں۔ حدیث نمبر 1628 اخبرنا العباس بن عبد العزیز قال انبأنا عمرو بن یونس قال حدثنا اکرمہ ابن عمار قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔
حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ جب رات کو اٹھتے تو نماز شروع کرتے تو فرماتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل وغیرہ، یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اے اللہ جس بات میں اختلاف ہے اس میں تو مجھ کو حق بتلا دے، بے شک جس کو تو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی تو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ جس میں بھی اختلاف ہے، جس میں بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اس میں تو مجھے حق تک پہنچا دے، سیدھا راستہ بتلا دے۔ اور اسی کے متعلق یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 1629، اخبرنا محمد بن سلمہ قال انبأنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وانا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى ارى فعله فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هفيا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستنى ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم استجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا، وہ کہتے تھے میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا ضرور دیکھوں گا آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بڑی دیر تک آپ سوتے رہے، پھر جاگے اور آسمان کے کنارے کو دیکھا اور فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی آپ نے یہ پڑھا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہاں تک پڑھا آپ نے؟ آخر تک، یعنی ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، یہاں تک آپ نے جو دعائیہ الفاظ ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سے وہ الفاظ پڑھے، یعنی یہ بھی سورہ آل عمران کے آخر کی جو 10 آیتیں ہیں انہی میں سے ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یہ ہیں۔ تو آپ انک لا تخلف الميعاد تک آپ نے پڑھا، پھر آپ بچھونے کی طرف جھکے، یعنی آپ کے بستر کی طرف جھکے اور مسواک اٹھائی اور ڈول سے پانی نکالا۔ ڈول جو ہوتا ہے یعنی کنویں کے پاس جو بکیٹ وغیرہ جو گھڑا لگا ہوا ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے، وہ آپ نکالے ایک پیالے میں اور مسواک کی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ میں سمجھا جتنی دیر تک سوئے تھے اتنی ہی دیر تک آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ میں سمجھا آپ سوئے اتنی ہی دیر تک جتنی دیر تک نماز پڑھی تھی، پھر جاگے اور ایسا ہی کیا، یعنی مسواک کیے، ڈول نکالے، وضو کیے اور نماز پڑھے، اور کہا وہی جو پہلے کہا تھا، یعنی وہی جو سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں اور آخری رکوع کی جو 10 آیتیں ہیں انہی رکوع میں سے انہی آیتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ تو فجر سے پہلے آپ نے 3 بار ایسا ہی کیا، یعنی اٹھے نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیا۔ تو اس طرح یعنی کہ احادیث سے ابواب سے بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اگر سو جائیں تو پہلے اٹھیں آپ اور پھر تسبیحات کریں، تحمید کریں اور نمازیں پڑھتے رہیں، اور تہجد کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے اسی کے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہمیں احادیث کے ذریعے بتلائی جا رہی ہیں
کہ دن میں نوافل پڑھنا چاہیے اور رات میں نوافل کا تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہر مسلمان کو رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کا ہم سب کو پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کا، سنت نمازوں کا، نوافل کے اہتمام کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ جو باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو بھی دوسروں تک ان باتوں کے پہنچانے میں آپ کو بھی شریک کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری اس سوسائٹی کے جانب سے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل جو سوسائٹی ہے ہماری، اور اس کے تحت جو ہمارا ادارہ چل رہا ہے جامعہ انواریہ کے نام سے، اور اس کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اور بالخصوص ہمارے سید محمد عبدالواسع صاحب جو امان اللہ چشتی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جائز مقاصد کو پورے فرمائے، ان کے دنیاوی ضرورتوں کو پوری فرمائے اور اخروی ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے مولانا امان اللہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کام اور اس سے اچھا کام ان کی اولاد سے لے، ان کی نسلوں سے بھی اس طرح کا کام لے، اور قیامت تک ان کی جو نسلیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے کام کو قبول فرمائے، ان کے کاموں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے آبا و اجداد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ بنائے، اور سارے عالم میں اس کام کی خوشبو پھیلائے، اور اس کام سے سارے عالم کے مسلمانوں کو فائدہ، نفع اور دینی نفع پہنچائے، اور اس کام کو دیکھ کر لوگوں کو بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے کام کرنے والوں کی ہمت افزائی اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کا ہم تعاون کر سکتے ہیں اس طرح کا تعاون ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ساری دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں مال کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، چونکہ روہنگیا کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سیریا یعنی ملک شام پر مسلمانوں پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں ہر یہودی، ہر عیسائی اور ہر مسلم مخالف، اسلام کا دشمن مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے، مالی اعتبار سے ان کے مالوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو جلایا توڑا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ان کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کی اولاد کی، ان کی نسلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور ہمارے اعمال کو نہ دیکھ کر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اپنے محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے اور اپنے بندے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر اور دنیا کے ایک ایک مسلمان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمارے اعمال کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جتنے کام کرتے ہیں ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس دعا کو سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، اور قیامت تک جتنے لوگ، جتنے مسلمان آئیں گے سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل میں ہم سب کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔